ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ چھ خوبصورت عورتیں اس دروازے سے اندر داخل ہو گئیں جہاں میں موجود تھا۔ میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان سب نے ہاتھ اٹھائے اور پھر جھک گئیں۔ ہم تیری کنیزیں ہیں میکارا، ہمیں تیرے احکامات کی تعمیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ سرزمین یونان کی حسین لڑکیاں تھیں، لیکن بہرحال ابھی میں کسی حد تک محتاط تھا اور آنکھیں بند کر کے گر پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا، میرا بدن گردآلود ہے، کیا تمہارے یہاں حمام موجود ہے؟ بالکل قریب، بالکل نزدیک، عورتوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ تو بس مجھے وہاں لے چلو، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ معلوم کر کے مجھے ہنسی آ گئی کہ حمام تو اس دروازے کی دوسری طرف ہے جو میرے کمرے، میری رہائش گاہ کا دوسرا دروازہ ہے۔ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ شاہی محل تھا، شاہی حمام تھا، جس قدر خوبصورت ہو وہ کم تھا۔ سنگ مرمر سے بنا ہوا خوبصورت حوض جس میں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، یہ سیڑھیاں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حوض کے کنارے غسل کرانے کے نرم سفنج اور دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور پھر میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لڑکیاں بھی نزاکت سے سیڑھیاں اترتی ہوئی حوض میں آ گئی تھیں۔ کناروں پر رکھے ہوئے نرم سفنج اٹھا کر انہوں نے میرا بدن ملنا شروع کر دیا اور پھر اس کھیل میں مست ہو گئیں۔ میں خود تو برف ہو گیا تھا، گو جذبات بھڑک رہے تھے، لیکن میں ان کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ جوں جوں لڑکیاں میرا بدن مل رہی تھیں، میرے بدن کا سنہرا پن نکھرتا جا رہا تھا۔ وہ اسپنج کے بجائے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے سونے کی چمک کو ٹٹول رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں مستی، حیرانی اور پسندیدگی امٹتی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگے۔ سبھی کی بری حالت تھی، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، تنفس تیز ہو گیا تھا اور وہ میرے بدن سے زیادہ قریب ہونے میں کوشاں تھیں۔ سب خاموش تھیں، ایک دوسرے سے شرما رہی تھیں، اپنے جذبات چھپانا چاہتی تھیں اور اس میں ناکام تھیں۔ تب پھر میں نے یہ کھیل ختم کر دیا۔ بس میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور لڑکیاں ٹھٹک گئیں، لیکن ان کے ہاتھ میرے بدن سے نہیں ہٹے تھے۔ شکریہ خوبصورت لڑکیوں، میں کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ لڑکیاں جذبات سے پھٹک رہی تھیں، لیکن اس وقت صورتحال دوسری تھی، میں ان کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں باہر نکل آیا اور پھر میں نے اپنا مختصر سا لباس پہن لیا۔ لڑکیاں بادل ناخواستہ باہر نکل آئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درست ہو گئیں اور لباس پہن کر باہر نکل آئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی میرے لیے محبت کے جذبات موجود تھے اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ تو پروفیسر، یوں وقت گزرنے لگا۔ میں نے غصے میں آ کر تایورس کا دربار تباہ کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے مدبر ہلاک ہو گئے تھے، لیکن غلطی ان کی تھی، انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ہاں، جو باقی بچ گئے تھے انہیں خوب یقین آ گیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد تایورس کا رویہ مجھ سے خراب نہ ہوا۔ اس نے 2 بار مجھ سے سرسری ملاقات کی اور یہ ملاقاتیں کافی پرجوش تھیں۔ تیسری ملاقات میں اس نے مجھ سے جشن فتح میں شریک ہونے کی درخواست کی تھی۔ میں تیری خوشی میں برابر کا شریک ہوں تایورس، لیکن اس کے علاوہ بھی میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں میرے دوست میکارا، تایورس نے کہا، لیکن شاید تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ تیری باتیں دوسری تمام باتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ تو سکون سے بیٹھ جا، میں تجھ سے اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور تایورس اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بلا شبہ وہ تعاون کرنے والوں میں سے تھا۔ تو فتح کا جشن منا رہا ہے تایورس؟ ہاں میکارا،
میری قوم بہت خوش ہے۔ تو نے تھیوڈوس کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن جتنا مختصر وقت تو نے گزارا ہے ممکن ہے تجھے اس کے بارے میں تفصیل نہ معلوم ہو سکی ہو۔ مجھے بتاؤ تائیورس، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اہل یونان تھیوڈوس کے سائے سے بیزار ہیں۔ قرب و جوار کے جتنے جزائر ہیں سب تھیوڈوس کے نام سے کانپتے ہیں۔ کسی نے اس سے جنگ کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یوں سمجھو ریاستوں کے مالک وہاں کے عوام ہیں، اور ان سب کا شہنشاہ تھیوڈوس ہے۔ کوئی اسے ناراض نہیں کر سکتا، کوئی اس کے غصے کو نہیں للکار سکتا۔ ٹھیک ہے، تو میرے عظیم دوست، دیوتاؤں نے میری مدد کی اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ایسے شخص کو شکست دی ہے جس کے نام کے ساتھ شکست کا تصور بھی وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری طرف سے اس فتح کی پرخلوص مبارکباد قبول کرتا یورس، لیکن اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ اور سوالات کروں گا۔ ضرور میرے دوست۔ کیا تھیوڈوس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ تائیورس اس طرح چونکا جیسے در حقیقت اس نے اب تک اس بارے میں سوچا ہی نہ ہو۔ کیا یہ بات تیرے علم میں نہیں ہے تائیورس کہ وہ زندہ نکل گیا ہے؟ ہاں ہے، تائیورس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تیرے خیال میں اب وہ کہاں گیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ کہیں بیٹھا زخم چاٹ رہا ہوگا۔ کیا تیرے خیال میں اس کے زخم کبھی نہیں بھریں گے؟ بھریں گے، لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ۔ رک جاؤ میرے دوست، رک جاؤ، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تب یوں سمجھو کہ میں نے اس مختصر عرصے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ تم ایک طویل عرصے میں بھی نہیں کر سکے۔ کیا مطلب؟ تھیوڈوس کی قوت صرف اس قدر نہیں تھی جسے تم نے تباہ کر دیا۔ وہ معمولی سے بیڑے کو لے کر صرف تمہیں سزا دینے آیا تھا۔ اس کا عظیم الشان بیڑا تو اس پراسرار جگہ پر موجود ہے جہاں وہ اپنی قوت جمع کر رہا ہے۔ تم اس کے ارادوں سے ناواقف ہو تائیورس۔ اوہ، مجھے تفصیل سے بتاؤ میکارا۔ تائیورس سنجیدہ ہو گیا۔ یہ باتیں خود تھیوڈوس نے مجھے بتائی تھیں۔ وہ خشکی کے کسی بڑے علاقے پر قبضہ کر کے ان سارے جزائر کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس کی لوٹی ہوئی دولت ایک عظیم الشان قوت تعمیر کر رہی ہے۔ عام حالات میں وہ صرف چند جہازوں سے حملہ کرتا ہے۔ اپنی قوت کو اس نے ابھی تک محفوظ کیا ہوا ہے۔ اوہ، تائیورس پرخیال انداز میں بولا۔ اس کے علاوہ میرے دوست، تم تھیوڈوس کی فطرت سے بھی ناواقف ہوگے۔ ہاں، اچھی طرح نہیں۔ وہ جنونی ہے۔ اب وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک تم سے انتقام نہ لے لے۔ تب تو میکارا، ہمارے لیے ابھی کافی مشکلات ہیں۔ میرے معصوم دوست، میں تو سوچا تھا کہ ان تمام باتوں پر تمہاری نگاہ ہوگی، لیکن تم بہت عمدہ جنگ لڑنے کے باوجود بہت سادہ ہو۔ تم اس جنگ کو اختتام سمجھ بیٹھے تھے۔ ہاں، مجھے اپنی حماقت کا احساس ہے، تائیورس نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے اپنا اعزازی مشیر مقرر کیا ہے تائیورس۔ تم جانے کیا ہو میکارا۔ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ان چیزوں کے بارے میں سوچو تائیورس جو ضروری ہیں۔ تمہارا یہ جشن وقتی خوشی ہے۔ سنو، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر تم اسی انداز میں خاموش بیٹھ جاتے جس طرح تم نے سوچا تھا تو تم تھیوڈوس کے دوسرے حملے کی تاب نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ اس شکست نے تھیوڈوس کو بہت کچھ دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ آئندہ وہ ایسی تیاریوں کے ساتھ آئے گا کہ تمہاری ترکیب کو ناکارہ کر دے، میں نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے میکارا، مگر میرے دوست، اب تو میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ اگر تم سچ مچ تھیوڈوس کے ساتھی ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہرحال نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین دلاؤ کہ کیا تم میرے اوپر بھروسہ کرتے ہو؟ دیوتاؤں کی قسم میکارا، تم کتنے ہی عجیب ہو۔ تم کوئی بھی ہو، میں تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ تب پھر سنو، جیسا میں کہتا ہوں کرتے رہو، فائدے میں رہو گے۔ میں دل سے تیار ہوں میکارا۔ تائیورس میرے دوست، تم ایک دن جشن ضرور مناؤ گے، لیکن اس وقت جب تھیوڈوس کا وجود نہ ہوگا۔ یہ میری پیش گوئی ہے، دل چاہے تو ستاروں سے پوچھ لینا۔ تو عظیم انسان ہے میکارا، میں دل سے تیری عزت کرنے لگا ہوں۔
تو نے میرے ذہن میں ایک نئی فکر جگا دی ہے، مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ سن تائیورس، قرب و جوار کے سارے جزیرے تھیوڈوس سے خوفزدہ ہوں گے۔ ہاں۔ تیرے ان جزائر سے کیسے تعلقات ہیں؟ ہم سب ایک دوسرے سے لاپرواہ ہیں، البتہ وکریسیوس کے نظریے کے قابل ہیں۔ ایک دوسرے کی سرحدوں میں دخل اندازی مت کرو اس وقت تک جب تک اس سے جنگ مقصود نہ ہو۔ گویا تعلقات خراب نہیں ہیں؟ نہیں، خراب نہیں کہا جا سکتا۔ کیا کبھی ایک ریاست کے لوگ دوسری ریاست والوں سے ملتے ہیں؟ ہاں، ضرورت کے تحت۔ کیا سرکاری پیمانے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی، یا اس وقت جب کوئی دوسرے کو مدعو کرے۔ کیا دوسرے جزائر والوں کو معلوم ہے کہ تو نے تھیوڈوس کا خراج بند کر دیا ہے؟ ہاں، میں نے اس کی اطلاع انہیں بھجوا دی تھی۔ کسی طرف سے کوئی رد عمل؟ صرف مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میرا فیصلہ غلط ہے، کہیں میں اس سے نقصان نہ اٹھاؤں۔ بس یہی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیا کسی بھی جزیرے کو معلوم ہوا ہوگا کہ تو نے تھیوڈوس کو شکست دی ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن سمندر میں ہمارے جہاز گشت کرتے ہیں۔ یوں سمجھو اگر کسی دوسرے جزیرے کی جنگ ہوئی ہوتی تو مجھے یقیناً معلوم ہو جاتا۔ بہت خوب، تو گویا نزدیکی جزیرے کو اس جنگ کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ ہونا تو چاہیے۔ تو میرے دوست، یوں کرتے ہیں کہ ایک وفد ایک ریاست میں بھیجتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے عزائم کیا ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی تھیوڈوس سے خوف کھانا چھوڑ دیں۔ ہم انہیں پیشکش کریں گے کہ تھیوڈوس کا دوسرا وار بھی ہم ہی برداشت کریں گے، لیکن اس صورت میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میری تجویز پر تائیورس سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے گردن اٹھائی۔ انتہائی مناسب خیال ہے میکارا، لیکن اس کے لیے کچھ میں بھی کہوں گا۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کام کے لیے تم سے عمدہ اور کوئی شخص میری نگاہ میں نہیں ہے۔ میں؟ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تائیورس، لیکن میں ان جزیروں سے واقف نہیں ہوں، بلکہ میں اس مشن کو اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ اس طرح مجھے تمہاری ثقافت دیکھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ جنرل لیپاس تمہارے ساتھ ہوگا؟ تائیورس نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا۔ لیپاس، میں نے زیر لب کہا اور تائیورس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا وہ ایک اچھا ساتھی نہیں ہے؟ مجھے منظور ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تائیورس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر اس نے بڑے متاثر لہجے میں کہا، تم کوئی بھی ہو میکارا، میرے ذہن میں الجھے ہوئے ضرور ہو، لیکن مجھے تمہارے اوپر مکمل اعتماد ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم فیقلولیا کے لیے دیوتاؤں کا انعام ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر تائیورس وہاں سے چلا گیا۔ میری بات تائیورس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ صحیح معنوں میں اب اس کی دلچسپی جشن وغیرہ سے زیادہ نہیں تھی، وہ ہماری روانگی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج کل میرا وقت گستاخ کے ساتھ گزر رہا تھا۔ گستاخ میرے ساتھ اس طرح پیش آتا تھا جیسے میں اسی کی تخلیق ہوں۔ وہ بڑے فخر سے میری طرف دیکھتا تھا اور در حقیقت تائیورس نے اس کی حیثیت ہی بدل دی تھی۔ گستاخ کو عظیم منجم کا خطاب ملا تھا، اسے سرکاری وظیفے سے نوازا گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا گستاخ، ایک روز میں نے کہا۔ کیا میرے دوست؟ تو نے مجھے اشلاق اور بحرون سے روشناس کرانے کے لیے کہا تھا۔ میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن میں نے تجھے یہ بھی بتایا تھا میکارا کہ میرا علم صرف 2 ستاروں تک محدود ہے، جبکہ یہاں تجھے ایسے ایسے منجم ملیں گے جو ساری کہکشاں سے واقف ہیں۔ میں ان سے ملاقات بھی ضرور کر لوں گا، لیکن پہلے تم ان ستاروں سے مجھے دوستی کراؤ جنہوں نے میرے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ جیسی تیری مرضی، میں تیار ہوں۔ تو سنو گستاخ، میں تائیورس کے ایک خصوصی مشن پر جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ ضرور چلوں گا۔ کیا ہمیں سفر کرنا ہوگا؟ ہاں، مجھے سمندری سفر بہت پسند ہے۔ سن میکارا،
تایورس سے کہہ کے اس جہاز پر جو ہمیں لے کر چلے ایک ایسا مستول بنوانا جس کا اوپر کا حصہ خوب کشادہ ہوتا ہے، ہم وہاں بیٹھ کر ستارہ شناسی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام میں کر لوں گا۔ اور میرے اور گستاخ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ چنانچہ جب تایورس نے مجھے وہ جہاز دکھایا جس پر ہمیں سفر کرنا تھا تو میں نے اس سے اپنے مطلب کے ایک مستول کے لیے کہا، تیرے حسب منشا کام کروا دیا جائے گا میکارا، لیکن تیرے ساتھ کتنے افراد ہوں گے؟ میرے خیال میں اس بارے میں جنرل لیپاس سے مشورہ کیا جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ جنرل لیپاس ہے کہاں؟ اس نے طویل عرصے سے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ کیا وہ بہت مصروف انسان ہے؟ مصروف تو زیادہ نہیں، لیکن وہ تنہائی پسند ہے، بہت کم لوگوں سے ملتا ہے۔ بہرحال اب تو اسے میرے ساتھ ایک اہم کام انجام دینا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تیرا پیغام اسے دے دوں گا۔ وہ تیرا بھائی ہے نا تایورس؟ ہاں، تایورس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں آج رات کو اس سے ملاقات کروں گا۔ ہم دونوں تیری رہائش گاہ پہنچ جائیں گے۔ میں انتظار کروں گا، میں نے کہا۔ چنانچہ اسی رات جنرل لیپاس تایورس کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس وقت بھی اس نے بدن چھپانے والا عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ جنرل لیپاس، میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ عظیم میکارا، لیپاس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تو بے مروت ہے لیپاس۔ وہ کیوں؟ تو نے اس کے بعد مجھ سے ملاقات کی کوشش نہیں کی؟ میں تیرے بارے میں حیران کن باتیں سن سن کر ششت تھا میکارا، تجھ سے ملنے کی جرت نہیں کر سکا تھا، لیپاس نے جواب دیا۔ خیر، اب تو ہمارا طویل ساتھ ہے۔ ہاں، لیپاس نے ایک گہری سانس لی۔ تو کیا اس مشن سے پر امید ہے؟ کیا تو اس مشن سے پر امید ہے؟ میں نے پوچھا۔ تیری شخصیت بہت سے کام بنا دے گی، لیپاس نے جواب دیا۔ تو اپنی شخصیت کے سحر سے بھی انکار نہیں کر سکتا لیپاس۔ تیرا شکر ہے میکارا۔ لیپاس کے چہرے پر کسی قدر جھینپنے کے آثار نظر آئے۔ میرا خیال ہے اب کام کی باتیں ہو جائیں۔ تایورس نے ہماری گفتگو میں دخل دیا۔ یقیناً، میں نے کہا، جنرل لیپاس کا خیال ہے کہ زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے متفق ہوں۔ چنانچہ لیپاس نے کل 17 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے۔ یقیناً یہ لوگ عمدہ ہوں گے، میں نے کہا۔ میرے بھروسے کے لوگ ہیں، لیپاس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے لیپاس، اس کے علاوہ جہاز کا عملہ ہوگا۔ مناسب، صرف ایک آدمی کی سفارش میں کرتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ کون ہے؟ گستاخ، میں نے جواب دیا۔ اوہ، تیرا دوست میکارا، ٹھیک ہے، اس نیک انسان پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیپاس نے کہا۔ اور پھر ضروری امور طے ہو گئے۔ مجھے تو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ لیپاس پہلے کون سے جزیرے کا رخ کرے گا۔ یہ ساری باتیں لیپاس اور تایورس کے سوچنے کی تھی، میں تو صرف ایک ساتھی تھا۔ تب لیپاس نے کہا، میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں میکارا۔ وہ کیا؟ تیری شخصیت یقیناً دوسرے جزائر پر زیر بحث آئے گی۔ لوگ تجھے دیکھنے کے بعد تیرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہوں گے۔ تو کیا تو خود کو فیکلولیا کا باشندہ بتانے میں آر محسوس کرے گا؟ نہیں، اس میں کیا حرج ہے، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے پروفیسر، ان الفاظ سے میری شخصیت پر کیا اثر پڑتا؟ اوہ میکارا، ہمارے دوست، ہمارے محسن، یہ سوال میرے اور لیپاس کے درمیان کافی دیر تک موضوع بنا رہا تھا۔ تایورس نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، وہ کیوں؟ لیپاس کا خیال تھا کہ شاید تو خود کو فیکلولیا کا باشندہ بتانا پسند نہ کرے، شاید اس سے تیری انا کو ٹھیس پہنچے۔ میں تجھ سے کہہ چکا ہوں تایورس کہ میں دوستوں سے کھل کر دوستی اور دشمنوں سے کھل کر دشمنی کرتا ہوں۔ میں نے خود کو فیکلولیا کا دوست کہا ہے، اس کے وقار کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اور دونوں میرے جواب کے تاثر میں ڈوبے رہے۔
اب تو تیرے لیے شکریہ کے الفاظ ناکافی ہیں میکارا، ہم تیرے احسان مند ہیں۔ تیاریاں کب تک مکمل ہو جائیں گی تیورس؟ میں نے بات ٹالتے ہوئے پوچھا۔ تو نے جس مستول کے لیے کہا ہے وہ کل تک تیار ہو جائے گا، پرسوں روانہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے لپاس، تم تیار ہو؟ بالکل، لپاس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بہت حسین تھی، لیکن میرا شبہ بلکہ میرا تجربہ، لپاس کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ ان میں مردانگی نہیں ہے، ان آنکھوں میں ایک مخمور سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا حجاب تھا۔ گو تایورس میرے ساتھ مخلص تھا، لیکن اس نے بھی لپاس کے بارے میں چھپایا تھا، نہ جانے کیوں۔ بہرحال میں نے بھی لطف لینے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ ویسے ایک طرح سے میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ میرا وہم ہی نکلے، گو اس کے امکانات بہت کم تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، میری جان لپاس، میں بھی تیرا بھرم قائم رہنے دوں گا۔ سو پروفیسر، تیسرا دن آ گیا تھا۔ اہل فیکلولیا نے ساحل سمندر پر ہمیں الوداع کہا۔ گنے چنے لوگ ہی ہمارے مشن کے بارے میں جانتے تھے۔ لپاس میرے نزدیک کھڑا تھا، دوسری جانب میرا دوست گستاخ تھا، جس کا سینہ فخر سے اتنا پھول گیا تھا کہ اندیشہ تھا پھٹ نہ جائے۔ تایورس زور زور سے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہہ رہا تھا۔ ساحل دور ہوتا گیا، دور اور دور اور دور، یہاں تک کہ جزیرے کی بلندیاں نگاہوں سے اوجھل ہونے لگیں۔ اونچی دیواریں سمندر کی لہروں سے نیچے ہو گئیں، اور جب سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جب چاروں طرف سمندر کے علاوہ کچھ نہ رہا، تو میں نے جنرل لپاس کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو میرے دوست؟ میں نے بے تکلفی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور لپاس اچھل پڑا۔ کچھ نہیں، اس نے بے تکی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بس میں اس مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا؟ یہی کہ تم نے بہت دور کی کوڑی تلاش کی، اگر ہمارا مشن کامیاب ہو جائے تو تھیوڈوس کے لیے صرف پانی کی قبر رہ جاتی ہے، وہ بدترین شکست سے دوچار ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے لپاس؟ کیا دوسرے لوگ تمہاری مدد پر آمادہ ہو جائیں گے؟ ستارے یہی کہتے ہیں، لپاس نے جواب دیا۔ اوہ، تو کیا تمہیں بھی علوم نجوم سے دلچسپی ہے؟ فیکلولیا، اور نہ صرف فیکلولیا بلکہ اہل یونان میں شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ستارہ شناس نہ ہوں۔ ہمارے یہاں مختلف تعلیمات کے ساتھ یہ تعلیم بھی ضروری ہے۔ لپاس کے بجائے گستاخ بول پڑا۔ بہت خوب، بلا شبہ تم لوگ بہت ذہین ہو، کیا تم مجھے یونان کے بارے میں تفصیلات نہ بتاؤ گے؟ اگر تم برا نہ مانو تو اس کے لیے رات موزوں ہے، کیوں نہ ہم پورے جہاز کا گشت کر کے اطمینان کر لیں، لپاس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا، اور پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ گستاخ سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن ابھی کوئی حرج نہیں تھا، تا وقت کہ اس کی علیحدگی کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ جہاز کافی بڑا تھا اور افراد کم تھے، بڑی پرسکون فضا تھی، ہر قسم کی آسائشیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ جہاز کا کپتان ایک تجربے کار اور ہنسمکھ شخص تھا، چنانچہ پورا دن خوشگوار گزرا، اور پھر شام ہو گئی۔ سورج کے چھپنے کا منظر بے حد حسین تھا۔ لپاس بہت دیر تک اس منظر پر نگاہیں جمائے رہا تھا، اور جب سورج کا گولا سمندر میں غائب ہوا تو میں نے لپاس کی طرف دیکھا۔ جنرل لپاس؟ ہاں؟ وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ تم زیادہ تر سوچ میں ڈوبے رہتے ہو۔ اس رات کو تم ایسے نہ تھے جس رات تھیوڈوس نے حملہ کیا تھا۔ نہیں، میں کوئی خاص بات نہیں سوچ رہا تھا۔ اور اس رات کے بارے میں کیا کہو گی؟ اس رات کی بات اور تھی، وہ ہنگاموں کی رات تھی۔ ویسے عموماً میں خاموش رہنے کا عادی ہوں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، میں نے کہا۔ شاید اسے ترک کر دو۔ میں کوشش کروں گا، اس نے کہا۔ اور ہاں، رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ مجھے تم سے یونان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں۔ میری معلومات زیادہ وسیع نہیں ہیں۔ لپاس کسی قدر گھبرا گیا۔ جس قدر بھی ہیں وہ تم سے معلوم کروں گا،
اور باقی دوسروں سے۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ گفتگو ہم ستاروں کے نیچے کھلی فضا میں کریں گے۔ یوں بھی میں دیر سے سونے کا عادی ہوں، لیکن نیند مجھے تنہائی میں ہی آتی ہے۔ خواہ پوری رات گزر جائے، مجھے امید ہے تم محسوس نہ کرو گے۔ تم کہتے ہو تو محسوس نہ کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیپاس بھی خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ گستاخ اس وقت ہم سے دور تھا، لیکن ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کی بھنک سن کر وہ ہماری طرف دوڑا اور ہمارے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے دوستوں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اب ختم ہو گئی، آؤ رات کے کھانے کا جائزہ لیں، میں نے کہا، اور ہم تینوں آگے بڑھ گئے۔ سادہ دل گستاخ نے رات کو بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس کے لیے تو اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ کیا خیال ہے میکارا، کیا ہم اپنا کام شروع کر دیں؟ ستارے نکل آئے ہیں۔ آج نہیں گستاخ، کل سے ہم کریں گے۔ آج تو سمندر کی پہلی رات ہے۔ ٹھیک ہے، کل صحیح۔ دراصل کھلا آسمان ہمارے کام کے لیے موزوں ہے۔ اگر بادل گر آئے تو مشکلات پیش آئیں گی۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں، کل آسمان صاف رہے گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آثار بھی نہیں نظر آتے، لیکن یہ رات کیسے گزاری جائے گی؟ میں نے لیپاس سے کہا ہے کہ وہ مجھے یونان سے آگاہ کرے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، لیکن اس گفتگو کے لیے ہمیں کوئی مناسب جگہ منتخب کرنی چاہیے۔ ہمیں؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، میری موجودگی بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں؟ لیپاس ابھی نو عمر ہے، اسے قدیم یونان مناسب طور پر یاد نہ ہوگا۔ میں موجود رہوں گا تو اسے ٹوکتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے مردہ لہجے میں کہا۔ گستاخ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، جبکہ میری خواہش تھی کہ لیپاس کے ساتھ تنہا وقت گزاروں اور اس کی حقیقت معلوم کروں۔ بہرحال رات گئے، میں نے لیپاس کو بلایا اور ہم جہاز کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے، جہاں سے سمندر کی لہروں پر ستاروں کا عکس صاف نظر آئے۔ پانی کو چھوتی ہوئی سرد ہوائیں ہمارے جسموں کو مست کرتی ہوئی گزریں، اور ماحول کی شراب ذہنوں میں رچے ہوئے سرور کو دو آشتا کر دیا۔ بلا شبہ بڑا خوشگوار منظر تھا۔ لیپاس، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا بات ہے میکارا؟ ہمارے لباس نم ہواؤں کے حسن کو فنا کر رہے ہیں۔ گستاخ، کیا تم اس موٹے لباس میں خوشگوار کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ نہیں۔ تب کیوں نہ ہم اوپری جسم کو لباس سے آزاد کر دیں؟ اور پھر میں تو یوں بھی لباس کا عادی نہیں ہوں۔ تایوروس نے مجھے لباس پہننے کی درخواست کر کے مجھ پر ایک بوجھ لاد دیا ہے۔ میں نے اپنا اوپری لباس اتار پھینکا۔ سمندر میں اس کی چندان ضرورت نہیں ہے، لیکن گستاخ شاید براہ راست ہواؤں کو برداشت نہ کر سکے۔ لیپاس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ لیکن تم تو نوجوان ہو لیپاس، اتار پھینکو اس لباس کو۔ دیکھو بدن کو چھونے والی ہوائیں کس قدر خوشگوار ہیں۔ اوہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو سمندری ہواؤں سے سخت بیمار ہو جاتا ہوں۔ میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ بیمار ہو جاتے ہو؟ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یقین کرو۔ تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ بہرحال تم مجھے یونان کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے۔ ہاں، میں نے قدیم یونان کے بارے میں جو کچھ جانا ہے وہ تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وہ اس قدر جامع اور مکمل نہ ہوگا کہ تمہاری تشفیع کر سکے۔ پھر جس قدر بھی ہو، باقی میں بتا دوں گا، گستاخ نے کہا۔ میرے بجائے تمہارا علم زیادہ ہے ستارہ شناس، کیوں نہ تم بھی میکارا کو اپنی قیمتی معلومات سے مستفیض کرو، لیپاس نے کہا، اور احمق گستاخ فوراً تیار ہو گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے خلوص سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور میں دانت پیس کر رہ گیا۔ بوڑھا مفکر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، سمجھ میں نہیں آتا یونان کی کہانی کہاں سے شروع کروں۔ افروجیا سے سسلی تک پھیلی ہوئی اقوام کا تذکرہ کروں۔ افروجی، ٹرویانی، تھیریسی، مقدونوی، ڈیلیریاری، دیبائریسی، ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتاؤں یا دیونی سیوس کے دور کے آگے کی بات کروں؟ میرا خیال ہے
میں میکارا کو ہرقل گرنیوس کے بارے میں بتاؤں جس کے مویشی ارتھیاچر لے کر جاتا تھا؟ تو میرا اجنبی دوست، کیا تو قنتار کے بارے میں جانتا ہے؟ کیا تو نے ازوری اور ہرمیس کے بارے میں سنا ہے جو طوفان کے دیوتا ہیں؟ دراصل مجھے قصے شروع کرنا نہیں آتے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اصل کہانی کہاں سے شروع کروں۔ گستاخ نے بے بسی سے کہا، تم مجھے یونان کے موجودہ حالات بتاؤ گستاخ۔ جب تک مجھے ان لوگوں کی تفصیل معلوم نہ ہو جائے جن کے تم نے نام لیے، تب تک میں ان کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں نے بیزاری سے کہا، ان کی تفصیل تو ستارے ہی بتا سکتے ہیں۔ گستاخ نے کہا، ہاں، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ برویتھیوس گرج کا دیوتا ہے اور نیقایوس چمک کا۔ دوسرے سارے دیوتا ان سے خوف کھاتے ہیں اور عموماً ان کے راستے میں نہیں آتے، لیکن جب دیوتاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں اس جنگ کے خاتمے کا۔ لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس جنگ کا اختتام دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ گویا تمہارے سارے کام دیوتا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تو ان کے علاوہ اور کون ہے؟ خدائے سماوی کے یہی ہرکارے نظام کائنات کے مالک ہیں، انہی کے کاندھوں پر دنیا کا بوجھ ہے، گستاخ نے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ان لوگوں کے سوچنے کا انداز بھی دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں تھا۔ یہاں صرف یہ فرق تھا کہ ان لوگوں نے ہر کام کے لیے ایک دیوتا کا تعین کر لیا تھا، لیکن گستاخ کم علم تھا، وہ ان دیوتاؤں کے بارے میں تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ دیوتا کہاں رہتے ہیں گستاخ؟ کیا تم لوگوں کو ان کا مسکن معلوم ہے؟ ہاں، پیتیوس کے کنارے، اولمپس کی سیاہ چوٹیوں پر جہاں ابر کی چادر اور تاریکی نازل کرتی ہے، وہی ہمارے معبودوں کا مسکن ہے، وہی متبرک جگہ ہے۔ خوب، یہ پیتیوس کہاں ہے؟ تھیسلی میں، گستاخ نے جواب دیا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اب میں اس بے وقوف سے تھیسلی کے بارے میں پوچھتا تو وہ کسی اور جگہ کا نام لے دیتا۔ ظاہر ہے مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم تھا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ مسئلہ اس سیدھے سادے انسان سے حل نہیں ہوگا، اس لیے دوسرے ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یونان آ گیا میکارا؟ گستاخ نے سوال کیا، اور اس بات پر میرے حلق سے ایک قہقہہ ابل پڑا۔ اچھی طرح گستاخ، بہت اچھی طرح۔ لیکن گستاخ میری ہنسی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ چند ساعت احمقانہ انداز میں میری شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، شکر ہے میں تمہارے کسی کام آ سکا۔ اور میں ہنستا رہا۔ شاید لیپاس بھی میری ہنسی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ لیپاس، رات خاصی ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم آرام کریں؟ مناسب یہی ہے، لیپاس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گستاخ ابھی میرا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اٹھتے ہوئے بھی کہا، ابھی کون سی رات ہو گئی ہے؟ میں تمہیں یونان کے بہت سے قصے سناؤں گا، میرا خیال ہے میں تمہارے ساتھ ہی قیام کروں۔ مناسب ہوگا گستاخ، میں تنہا سونے کا عادی ہوں، میں نے جواب دیا، اور گستاخ خاموش ہو گیا۔ لیکن لیپاس نے ایک بار عجیب سی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے میری وہ پیشکش یاد کی ہے جب میں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال میں واپس اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ کافی دیر تک میری آنکھوں میں مختلف تصویریں چکراتی رہیں، ان میں لیپاس کی تصویر بھی تھی، اور زمانہ قدیم کے بہت سے کردار بھی تھے، اور جانے کون کون سی شکلیں آنکھوں میں سمیٹے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری صبح حسب معمول خوشگوار تھی۔ میں کافی دیر تک اپنی قیام گاہ سے باہر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں کسی سے یونان کے بارے میں معلوم نہ کروں گا، بلکہ تھیوڈوس کے مسئلے سے نمٹنے کے بعد خود ہی اس کے ایک ایک خطے میں گھوم کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ تب گستاخ نے میرے کمرے میں جھانکا اور پھر اندر گھس آیا۔ رب ارزاز کی قسم، میں نے سوچا کہ تمہاری طبیعت خراب نہ ہو گئی، ورنہ تم اتنی دیر آرام نہ کرتے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں گستاخ۔ لیپاس کہاں ہے؟ کپتان کے پاس، اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ گستاخ، کیا تم مجھے اس پراسرار نوجوان کے بارے میں بتاؤ گے؟ کس کے بارے میں؟
لباس کے بارے میں۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہی جو تم جانتے ہو۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے کہ وہ جنرل لیپاس ہے، تایورس کا بھائی ہے، ایک پرجوش نوجوان ہے؟ بس؟ ہاں، گستاخ نے جواب دیا، لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکا۔ میں کیسے تسلیم کر لیتا کہ وہ نوجوان ہے جبکہ مجھے اس کی ہر ادا نسوانیت سے بھرپور معلوم ہوئی تھی۔ تایورس کب سے یہاں کا حکمران ہے؟ اپنے باپ کی موت کے بعد سے۔ اس کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ لباس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اوہ، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں سوچا، نہ جانے کیا چکر ہے۔ میں اگر چاہتا تو لباس کو چند لمحات میں کھول دیتا اور اپنی تشفی کر لیتا، لیکن اب اتنی بڑی بھی مصیبت نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ مرد ہی ہو، میں دوسرے طریقوں سے یہ راز حاصل کر لوں گا۔ میں نے سوچا، اور اس وقت کے بعد میں نے تشویش اور تجسس چھوڑ دیا۔ میں گستاخ کے ساتھ باہر نکل آیا، پھر میں نے اور گستاخ نے ناشتہ کیا، اور پھر جہاز کے اوپری کونے پر کھڑے ہو کر ہم گفتگو کرنے لگے۔ ہماری منزل کہاں ہوگی لباس؟ میں نے پوچھا۔ لیوہارا، یہ سب سے نزدیکی جزیرہ ہے، لباس نے جواب دیا۔ لیوہارا کا حکمران کون ہے؟ ہیروٹس، لباس نے جواب دیا۔ وہ کیسا انسان ہے؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ خراج گزار ہے، اس کی کہانیاں بھی عام نہیں ہیں۔ کتنا سفر باقی رہ گیا لیوہارا کا؟ میرا خیال ہے آج سورج چھپنے تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لباس نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ستاروں سے شناسائی کی رات آج بھی نہیں آئے گی، گستاخ بڑبڑایا، اور میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ گستاخ اس قدر سنکی ہے، اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا، ورنہ شاید میں اسے ہاتھ نہ لگاتا۔ بہرحال اس کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ گستاخ خود ہی کچھ الفاظ ضائع کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔